بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نہایت اہم دعا کے متعلق بتاؤں گا جسے موجودہ ترقی یافتہ دور میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور واقعی اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ اس کا نام نقص و میکا ہے۔ یہ دعا بہت سی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس دعا کی علامات بہت سی بیماریوں میں ملتی ہیں۔ اس دعا کو پرانی ادویات کا اثر ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پاس اگر کوئی مریض پہلے دوسری ادویات استعمال کرنے کے بعد آئے تو میں لازماً اسے ایک خوراک اس دعا کی استعمال کرواتا ہوں اور اس کے بعد اس کی بیماری سے متعلق ادویات کا استعمال کرواتا ہوں۔ اس دعا کا مریض پتلا، چست بدن والا، پھرتیلا، عصبی مزاج اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ وہ دماغی محنت زیادہ کرتا ہے، دفتر میں زیادہ ٹائم تک بیٹھ کر کام کرتا ہے، کاروباری مصروفیات میں الجھا رہتا ہے، چائے اور قہوہ کا زیادہ استعمال کرتا ہے، تمباکو نوشی، افیون اور شراب کا عادی بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے میں وہ ثقیل چیزیں پسند کرتا ہے اور رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلے دن سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ چائے، قہوہ، سگریٹ اور شراب وغیرہ کا سہارا لیتا ہے جس سے مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کا مریض ٹھنڈ سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے اور فوراً غصہ میں آ جاتا ہے، شکی مزاج ہوتا ہے، دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے اور ان میں عیب نکالتا ہے۔ خاص طور پر رات کو یا ٹھنڈ لگنے سے یا زکام کے بعد ٹھنڈی ہوا لگنے سے ناک بند ہو جاتی ہے۔ زکام دن کو زیادہ ہو اور رات کے وقت اور گھر سے باہر ناک بند رہتی ہے، دونوں نتھنے باری باری کھلیں اور بند ہوں، زبان کی نوک صاف ہوتی ہے اور پچھلا حصہ گندا ہوتا ہے، دانت کا درد ٹھنڈی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، مسوڑے پھولے ہوئے سفید اور ان میں سے خون نکلتا ہے، ذائقہ ترش ہوتا ہے، صبح اور کھانا کھانے کے بعد متلی، بھاری پن اور درد معدہ جو کھانا کھانے کے دوران اور اس کے کچھ دیر بعد زیادہ ہو جاتا ہے، ترش اور کڑوی ڈکار، متلی، قے، ابکائی کی کثرت ہوتی ہے، قبض، بار بار پخانہ کی حاجت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی قبض اور کبھی اسہال ہو جاتے ہیں، بادی بواسیر جس کے ساتھ خارش ہو، کمر درد، ریڑھ کی ہڈی میں جلن، کمزوری اور مزاج چڑچڑا ہوتا ہے، نزلہ کی وجہ سے آواز خراب ہو جاتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، بازو اور ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، پنڈلیوں اور تلووں میں اینٹھن محسوس ہوتی ہے، چلتے ہوئے گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے، پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے یعنی چلتے وقت اس کے جوتے زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں، صبح سویرے 3 بجے جاگ جاتا ہے اور پھر سو نہیں سکتا اور جب سو کر اٹھتا ہے تو فریش نہیں ہوتا، کھانا کھانے کے بعد فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اس دوا کی علامات میں صبح کے وقت دماغی محنت سے، کھانا کھانے کے بعد، چھونے سے، گرم مسالہ کا زیادہ استعمال کرنے سے، نشہ آور اشیاء کے استعمال سے، خشک موسم سے اور سردی سے اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی نیند پوری کر سکے تو اس کی علامات میں کمی ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پرسکون نیند سو سکے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت اور رات کے وقت اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ اس دوا کا استعمال رات کے وقت کروایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جسم اور ذہن مکمل طور پر آرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ دوا بہتر اثر دکھاتی ہے۔ میں اپنی پریکٹس میں اس دوا کو رات سوتے وقت ایک خوراک استعمال کرواتا ہوں۔ آخر میں آپ کو اس کی پوٹینسی کے بارے میں بھی بتا دوں، یہ 30 یا 200 یعنی 30 یا 200 دونوں میں سے کسی بھی پوٹینسی میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس دوا کی خصوصیات تو کافی زیادہ ہیں، میں نے ویڈیو مختصر کرنے کے لیے چند اہم باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ملے گا۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔